بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بقرعید آنے والی ہے۔ آخر یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ ہر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی آپ صبح اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس وقت آپ کے پاس بہت تعدادوں میں اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ پھر ان کو خواب آتا ہے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر تیسرے دن آپ آرام فرما رہے تھے۔ تب پھر غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ پھر آپ صبح اٹھے اور سوچنے لگے کہ میرے لیے تو میری سب سے پیاری اور عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ پھر آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے فرزند کو، اپنے لخت جگر کو اللہ پاک کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوزہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، آج اس کو غسل دو، خوشبو لگاؤ اور نئے کپڑے پہناؤ۔ آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ہاجرہ بہت خوش ہوئیں۔ ان کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آتا ہے اور حضرت ہاجرہ سے کہتا ہے، اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت پر نہیں لے کر جا رہے، وہ انہیں مارنے لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان نے کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر یہ پیغام اللہ پاک کی طرف سے ہے تو ہم ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیل بھی اللہ پاک کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر یہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تمہارے بابا تمہیں اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنے لے کر جا رہے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے بھلا میرے لیے؟ پھر یہی سوال لے کر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لخت جگر ہے، اسے قربان نہ کرو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں اور اسے لعنت دیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تبھی سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے، اے بیٹے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بابا، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔
پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے بابا، میری ایک التجا ہے کہ جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ رسی سے باندھ دو۔ اور بابا، میں چاہوں گا کہ آپ جب میرا گلا کاٹو تو آپ کو رحم نہ آئے، اس لیے آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے اور خود بھی آنکھوں سے پٹی باندھ لی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کر اپنے ہاتھ میں چھری لے کر اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ، اگر تو مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ اور جنت میں سے ایک جانور لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ صحیح سلامت کھڑا ہے۔ وہ نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہوا پڑا ہے، وہ دمبا جسے بھیڑ بھی کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تبھی غیب سے آواز آتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم، تیرے اس امتحان کو لوگ قیامت والے دن تک یاد رکھیں گے اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں ہر سال جانوروں کی قربانی دیں گے۔ اور تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید کے 70 دن بعد یعنی روزوں کے بعد جو عید آتی ہے، اس کے 70 دن بعد یعنی کہ 2 مہینے 10 دن کے بعد بقرعید آتی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یعنی جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔ اس میں گائے، اونٹ، بکرا یعنی حلال جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ جانوروں کو قربان کر کے اس گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے۔ اسی سنت کو ادا کر کے قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ جائے۔ ہمارے چینل پر اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین حضرات۔